وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 12 فروری بروز اتوار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ جہنم میں ایک وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآن، قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو جہنمیوں کی غذا بنے گا، اس کا پھل زقوم۔ آج کی آیت میں بتایا جائے گا کہ وہ پھل کھانے والے کون ہیں۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج والے معجزے پر کفار نے بھبتیاں کسی، حسد کا مظاہرہ کیا، بالخصوص ابو جہل اینڈ کمپنی نے۔ آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہو رہا، حسد بغض یہ تمہارے باب آدم سے کام شروع ہوا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت ہے آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا گیا، یاد کرو جب کہا گیا، جب ہم نے حکم دیا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور بعد یہاں مولوی صاحبان فرما دیتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ تھا، آدم کو سجدہ، یعنی وہ کہتے ہیں الا آدم سجدہ تھا، آدم کی طرف، لی آدم نہیں ہے، حالانکہ یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ 7 مقامات پر اس بات کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ سجدہ آدم کو کرو، اور 7 کے 7 مقامات پر لی آدم آیا ہے، الا آدم ایک بار بھی آیا کہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی قبر کو نہیں، کسی حجر کو نہیں، کسی شجر کو نہیں، کسی سیاسی لیڈر ویڈر کو نہیں ہے، بالکل کسی قبر پر نہیں ہوگا سجدہ، جب بھی ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اچھا جی، وہ سب نے سجدہ کر دیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے، جی سب نے سجدہ کر دیا۔ حالانکہ وہ چپے چپے پر سجدہ کر رہا تھا، عزازیل تھا، سجدے تو بہت کر رہا تھا، پر جب نبی کے ادب کی باری آئی آکڑ گیا۔ تو تمہیں کچھ پتہ لگے ہے یا میرے تے پرچہ کرانا ہے کہ جڑا نبی دی عزت واسطے آکڑ جائے وہ ابلیس والا ہے، اور جڑا جھک جائے وہ فرشتیاں والا ہے۔ نبی دی عظمت اگے جھک جانا اے ملائکہ دا کم ہے۔ نبی دی عظمت اور عزت دی گل آئے، تقدس دی، ادب دی، احترام دی اڑ جائے تو یہی تو شیطان نے کیا تھا۔ اور آج بھی مزے کی بات ہے، عبادت ان کے پاس زیادہ ہے جو بے ادب ہے، سجدے رکوع ان کے تکڑے ہیں۔ اور گل بہت اگے نکل جانی ہے، واپس آئیے۔ الا ابلیس، اکڑ گیا جی ابلیس۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ قال، اس نے کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کہا کہ میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے کیچڑ سے، طینا وہ مٹی جس میں پانی مل جائے اور وہ کیچڑ بن جائے، اور تو نے اس کو گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی بڑی حقارت سے اس نے کہا کہ کہا یہ، کہا میں، نہیں سمجھے، کہا یہ آئی ایم بگ مین ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں۔ عبادت کا تکبر سب سے خطرناک ہے، نیکی کر کے آکڑ جانا، کوئی کام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مسجد بنا دی، ہاں میں نے مسجد بنا دی، یہ تو ہی فنا ہو گیا۔ مدرسہ بنا دیا اور ساتھ ہی آکڑ گئے، داڑھی رکھ لی آکڑ گئے، پگڑی باندھ لی آکڑ گئے، کوئی 4 حرف علم کے پڑھ لیے آکڑ گئے۔ تو نیکی کا تکبر
اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور اگلے کو گھٹیا سمجھنا، اسی سے شیطان کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگو کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا جی قال، اس نے ایک اور بات کہی، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا مجھے یہ تو بتا کہ یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی اس میں خوبی ہی نہیں کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو کوئی وجہ سمجھے، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، ہر متکبر کی یہی پہچان ہوتی ہے، وہ ابے نو بھی سیدھا ہو جاتا جی، وہ ماں نو بھی سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بڑے بھرا نو بھی سیدھا ہو جاتا جی۔ محلے میں کوئی سید الاولیاء بھی رہتا ہو نا، متکبر آدمی اس کو بھی سیدھا ہو جائے گا، وجہ کی ہے، گل کی ہے، تو ہندا کون ہے؟ یہ سب تکبر کے انداز ہیں۔ اب دیکھیے شیطان جس رب کی عبادت کرتا تھا اسی رب کے سامنے ہوا کھڑا ہے، کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جس آدم کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے وجہ کیا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہے۔ اور بھائی تجھے خوبی نظر آئے نہ آئے یہ تو دیکھنا حکم دینے والا کون ہے۔ پر بدبخت کا ذہن اس طرف گیا، اگوں نے ایک دھمکی لائی اللہ نو، اے تے انہیں ویسے گل کی تھی نا، اگوں کو اور انہیں بڑا کمال کیتا معاذ اللہ اپنے ہاں، کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے قیامت تک دے دے مہلت، بولو نا یار، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک دے دے یعنی میں نو رکھ کر دے زندہ، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تے میں یہ دی گل پیا کرنا، میں دی اولاد دیاں بھی جڑا پٹ دیاں گا۔ پنجابی ترجمہ کرتا ہے، اب اردو میں کر دیتا ہوں، تو جڑ سے اکھیڑ دوں گا اس کی اولاد کو بھی۔ یہ آدم تو کیا ہے جس کے تو مجھے سجدہ کر رہا ہے، میں قیامت تک ان دی اولاد نو بھی چین نہ رہن دیاں گا، نہیں، میں ان کی جڑیں اکھاڑ دوں گا۔ الا قلیلا، بچیں گے مگر تھوڑے، تو بیٹھے ہو تو بولو، تو انہوں بچیا چنگا نہیں لگتا؟ الا قلیلا، بچیں گے مگر تھوڑے سے۔ آفا جی چند قلعہ آ گئے، ہاں، الا قلیلا، بچیں گے مگر تھوڑے سے۔ اب یہ اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، اللہ بھی پھر اللہ ہے، سبحان اللہ۔ قال، اللہ نے فرمایا اذهب، قال اذهب، اذهب ہے کہ اذهب پڑھیں گے؟ قال اذهب، اسے قال اذهب، اللہ نے فرمایا اذهب، جا چلا جا، نکل۔ یہ جا چلا جا اس کا مطلب ہے جا میں نے تجھے قیامت تک زندگی دے دی، تجھے قیامت تک زندگی، ہائے 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 ہائے، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ اگر اللہ کہتا میں مہلت نہیں دینی تو شتونگڑے آکھنا سی نا، اللہ ہوتے میرے کو ہی ڈر گیا۔ اللہ نے فرمایا قال اذهب، چل جا، دے دی تجھے مہلت۔ فمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا وہ بھی تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ فمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تیری جزا بھی اور اس کی بھی جزا بھی جہنم، تیرا ٹھکانہ بھی اور تیری پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ اور پیر صاحب کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری جزا ہے۔ یعنی تو جو کہہ رہا ہے نا میں جڑ سے اکھیڑ دوں گا، تو جیڑا اکھڑتا جائے گا وہ تیرے نال جہنم میں وڑتا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْتَكَ، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ نے پھر چیلنج کر دیتا جی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْتَكَ مَنِ اسْتَعْتَى مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، تو گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو کر سکتا ہے۔ من استطاعت، جتنی تیرے گمراہی دی طاقت ہے نا، لال ہے، جو تو کر سکنا کر لے، جنہیں ٹیلے لگ دے نہیں، لال ہے۔ بصوتی کا، اپنی آواز سے گمراہ کر، بولو اپنی رحمان دی آواز کیڑی ہے؟ کلمہ،
रहमान दी आवाज़ केड़ी है? कुरान। रहमान दी आवाज़ केड़ी है? अजान। ठीक है जी। तो शैतान दी केड़ी है? बिसौती का, गाने। बोलो गाने। मैं वेखी दा टीवी च गाणियां दी भी महफिल आउंदियां ने, और 3-4 वो बुढ़े बुढ़ियां जेड़े मरन दे करीब ने, वो मुसीकी ते गाणियां ते इंज सिर भी हिला रहे होंदे ने। तो पता लगता है ये शैतान दी आवाज़ ते लब्बैक कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना बिसौती का, तू अपनी आवाज़ से कर गुमराह। अब शैतान की आवाज़ तो यही है। पहले मैं आयत का तर्जमा कर दूं, फिर आपको शैतान की चालें बताता हूँ कमाल की। वह अजलिब अलैहिम, और धावा बोल दे तू इन पर। बोल, धावा बोल दे। अब बिल्कुल हमला कर दे तू, जो कर सकना कर ले। वह भी खैली का, अपने घोड़ सवारों के साथ हमला कर इन पर, अपने घोड़े सवारों के साथ। अब आप देखते हैं कि गाने गाने वाले, गाने गाने वालियाँ, फिल्मों वाले, फिल्मों वालियाँ, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी इधर कभी उधर, कभी घोड़ों पर, कभी गाड़ियों पर, कभी जहाज़ों पर। तो ये सब शैतान के सवार हैं। बोलो जी, ये सब शैतान के, ये महकमे शैतान के ऑफिसर है जनाब। वाराजिली का, और प्यादा दस्तों, जो पैदल है ना तेरे चले, उनसे भी, उनको भी साथ लेके हमला कर। तो जो सैनमों की तरफ चल के जाते हैं, बुराइयों की तरफ चल के जाते हैं, ये शैतान की चाल चल रहे हैं। और अगर तुसी गुस्सा थोड़ा करो, पूरा ना करो मेरे ते, तो मैं कह दिया जेड़ा मसीते नहीं आउंदा ते दुकानें छाड़ा मार मार के जाए। ये भी शैतान दा पैदल सवार है, ये पैदल चलने वाला है। शैतान दी चाल चल रहा है जनाब। डोकरी ते जाएगा, दफ्तर ते जाएगा, और शादियां ते भी राती 12-12 बजे तक मेहंदियां ते बैठे रहणगे, पर मसीते दिल लगदा उल्टा कहणगे मौलवी साहब टाइम बड़ा लै जांदे, मौलवी साहब टाइम बड़ा लै जांदे ने। भाई तू कश्मीर दी आज़ादी ते कम कर रहे जेड़ा तेरा टाइम खर्च हो गया। सारा दिन तू मटर गश्त करना है गलियां च, वो मेहंदी ते सारी रात बैठे ने, वो पता नहीं रिस्मां केड़ियां केड़ियां ने, सारी रात बैठे, मंगनी चल रही है जनाब, बैठे ने, कोई परवाह नहीं। और बरात की दसिया होंदा 3 बजे आउंदी है, 6 बजे आराम नाल सारे बैठे गाने सुन रहे हैं। पिछे मौलाना साहब भी, किसी को कोई परवाह। उत्थे भी कोई टाइम लिख के लाओ ना जी, 15 मिनट ते 16 मिनट ते जमात इन्ने ते रकात इन्ने ते सजदा इन्ने ते सलाम इन्ने ते, गल ही कोई नहीं। तो फरमाया वाराजी लिखा, पैदल तेरे चलने वाले उनको भी साथ मिला ले। वशारिकुहुम फिल अमवाल, और तू शरीक हो जा इनके मालों में। बोलो जी, शरीक हो जाए इनके। तो करप्शन के माल में शैतान है, सूद के माल में शैतान है, जना की कमाई में शैतान है, और ये फिल्मों की कमाई में शैतान है, और जनाब ये जितनी भी हराम की कमाई है वो उसमें शैतान है, शैतान की कमाई है। ये जितनी मिलावट वाली कमाई है ये शैतान की है। अभी खबर आती है कि बजट पास हो रहा है, तो इससे पहले ही महंगाई करके कहते हैं बजट पास हो गया है, बजट पास हो गया है, महंगाई और आ गई है। तो ये सब इनके मालों में शैतान है। वल औलादी, और तू इनकी औलादों में भी शरीक हो जा। जो ज़िना से पैदा हो वो भी शैतान की औलाद है। जिनको कुरान अच्छा ना लगे इनकी औलादों में भी शैतान है। जो सारी रात फिल्में देखें इनकी औलादों के साथ शैतान है। जो सारी रात फेसबुक पे बैठे ये शैतान के चेले हैं, हमारी इन औलादों के साथ भी शैतान है। जो जनाब क्रिकेट के मैच देखे 3-3 घंटे 4-4 घंटे, और जुमे में उस वक्त आए जब 2 रकते खड़ी हो जाए बल्कि एक गुजर जाए, तो इनकी ये सब औलादों में शैतान शरीक हो चुका है। वाइदुहुम, अल्लाह कहता है इनसे झूठे वादे भी कर। वमा याइदुहुम शैतानु, और वादा नहीं करता शैतान इल्ला गुरूरा, मगर उसका वादा धोखा है। शैतान का हर वादा धोखा है, फ्रॉड है। अल्लाह का हर वादा सच्चा है, हमारे नबी का हर वादा भी पक्का है। ये तो हो गया जी तर्जमा। अब आपको मैं शैतान की चंद चालें बता दूं ताकि आयत की तफसीर हो जाए। नंबर 1, हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह। भाई सारे पढ़ो ना, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ताबी हैं। फरमाते हैं कि जब इंसान अपनी बीवी के करीब जाता है तो शैतान इसके आला तनासुल पर बैठ जाता है। अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़े तो भाग जाता है, और अगर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े तो वो भागता। बोलो ना,
تھوڑا بھلا کر رہے ہیں یار. تو پڑھ لے پتر ٹھیک ہے. جو تسی نہیں بول دے ہو تھوڑا قرض لاندے نے. یہ تو شادی شدہ کا کام ہے نا. شیطان اس پر بیٹھ جاتا ہے جی. اگر وہ شخص بسم اللہ کے بغیر عمل شروع کرے تو شیطان بھی وہ عمل کرتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ. اور جب انسان فارغ ہوتا ہے تو شیطان بھی اس عورت پر فارغ ہوتا ہے. یہ سزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کی. اور یہ جو بغیر بسم اللہ کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں نا, یہ پھر ماں پیو نو انشاءاللہ انہاں شیطان بھی تنگ نہیں کرتا جنہ یہ تنگ کر دینے. اچھا جی, بعض روایات میں ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو اس شیطان نے ایک بات کہی. اس نے کہا اے میرے اللہ تو نے انبیاء علیہ السلام بھیجے, کتابیں نازل کی, میرے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ جب مجھے جو چیلنج کیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں, ادھر تو قرآن بھی بھیج دیا, کتابیں بھی بھیج دی, نبی بھی بھیج دیے, میرے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شعر تیری کتاب ہے. بولو شعر تیری شعر نہیں سمجھے ہو؟ دوڑے ٹپے ڈھولے مائیے. ادھر ساڑی پٹی وال جاؤ نا, جانگلی پٹی, ایسے ایسے دوڑے ٹپے, کمال ہے. شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ یہ الو دا پٹھا کتوں کٹ کے لے آیا ہے. اور یہ جتنی غلط شاعری ہے قرآن و حدیث کے خلاف, یہ سب شیطان کی کتاب ہے جی. اچھا جی, پھر ابلیس نے کہا کہ میری تحریر کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا جسم کا گودنا بھی سمجھتے ہو؟ آج کل سارے جو نو دولتی ہیں نا وہ جسم پر ٹیچو بنا رہے ہیں. وہ ٹیچو بڑے مشکل بنتے ہیں وہ سوئی سے چبو کر. تو یہ شیطان کی تحریر ہے. عورتیں جو پلکیں بنواتی ہیں یہ بھی شیطان کی تحریر ہے. خیر جی, ابلیس نے کہا کہ میرے پیغام پھیلانے والے میرے نمائندے کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ہر کاہن, جادوگر اور یہ خبریں غیب کی بتانے والے کذاب لعین, یہ سارے تیرے چیلے ہیں. اس نے کہا کہ میرے رہنے کا مقام کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا حمام. شکر کرو ساڈا بیلی بیٹھے کوئی نہیں. انہیں کہنا جی پھر شاہ جی نے سارے خلاف گل کرتی ہے. شیطان دا گھر کیڑا ہے؟ اب بولو, لکھے آپ پڑھ لیا جی میرے تے غصہ تھے. فرمایا تیرے رہنے کی جگہ حمام ہے. اس نے کہا, ابلیس نے کہا میرے بیٹھنے کا مقام کون سا ہے؟ بیٹھوں کہاں؟ اللہ نے فرمایا بازار تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے. بازار تیرے او بڈھے کھڑوس ہے, بڑھاؤ جڑے مسیطے نہیں وڑ دے نا, بازار چینج لت رکھ کے بیٹھے ہوندے سارا دن. انہوں نے کہہ دے مسیطے نماز پڑھے. پتر طبیعت بڑی خراب ہے, بڑا کمزور ہے, مینوں کپڑے ناپاک رہندے نے, بیٹا میں کی کراں؟ شیطان دیا چیلیا سارا دن تو بازار دی جان نہیں چھڑدا اور مسجد آن لگیا 100 بہانے. فرمایا ابلیس تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار ہے. اس نے کہا میرا کھانا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا ہی ہے. اس نے کہا میرے پینے کی چیز کون سی ہے؟ میں پیوں گا کیا؟ میرے چیلے کیا پیئیں گے؟ فرمایا ہر نشے والی چیز ہے تیرا مشروب ہے, تیرا پینا ہے. اس نے کہا میرا جال کون سا ہے جو میں پھینکوں اور بندے پھنس جائیں؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہے. بولو نا, عورتیں تیرا. میرے آقا نے فرمایا عورتیں یہ حبائر الشیطان, شیطان کی رسیاں ہیں, جو پھنس گیا بچ گیا. اچھا جی, ایک آخری روایت سنا کے درس پورا ہو جائے گا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب تم نے آدم کو پیدا کیا, میرے اور اس کے درمیان دشمنی بھی بڑھ گئی ہے, تو بس تو مجھے اس پر غلبہ دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سینے تیرے رہنے کے لیے جگہ بن گئی ہے, ان کے سینوں میں تیرے لیے جگہ ہے. اچھا, اس نے کہا یا رب ذرا اور اضافہ فرما. شیطان نے کیا اللہ اور دے. اللہ نے فرمایا آدم کا 1 بچہ پیدا ہوگا, تیرے 10 بچے پیدا ہوں گے. اور نہیں سمجھے ہو, انسان دا 1 تے شتونگڑے
بولو تو صحیح 10 ہے۔ ہاں ایک بندہ مینوں کہن لگیا اللہ کتیاں دے گھٹ کر کے ساڑھے زیادہ نہیں کر سکتا، میں کہا کر تے سکتا ہے پر کتی پھر بھی سنبھال لیندی، تواڈے کولوں سنبھالے جانے نہیں۔ اچھا جی، اس نے کہا یا اللہ اور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ تو ان میں اس طرح چلے گا جیسے خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تھوڑا اور دے۔ اللہ نے فرمایا علیہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، یعنی تو دعویٰ بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دوستوں کے ساتھ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا کر دیا تو نے، ابلیس کو پیدا کر دیا، میرے اور اس کے درمیان دشمنی بھی پڑ گئی ہے، اور تو نے اسے مجھ پر اور میری اولاد پر مسلط بھی کر دیا ہے، میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی طاقت رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو غم نہ کر، تیرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا نا اس پر نگرانی کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دوں گا۔ کون ہے سبحان اللہ، جو اس کی برے ساتھیوں سے حفاظت کریں گے۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ اور کرم نوازی فرما، اس میں اضافہ کر۔ اللہ نے فرمایا میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی توبہ سے محروم نہیں رکھوں گا، اگر تیری اولاد یہ سانس ٹوٹنے سے 5 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے گی میں سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا تیری اولاد 1 نیکی کرے گی میں 10 لکھ دیا گا۔ کون ہے سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لکا، ایک گل سن لے جڑے ہوں گے نا میرے یار، جو میرے خاص بندے ہوں گے، لیس لکا علیہم سلطان، تیرا کوئی غلبہ ان پر بولو ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اے میرے محبوب کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ یعنی ادھر شیطان ہے تو ادھر خود رحمان ہے۔ شیطان نے بڑا کچھ کیتا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیتا، انہیں گناہ بڑے 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 کرائے، اللہ نے رمضان عطا فرما دیتا، انہیں اور کم چکیا، اللہ نے لیلۃ القدر دے چھڑی۔ اس تو بڑی گل کیڑی ہے؟ فرمایا جڑا آخری واری لا الہ الا اللہ پڑھ دیا مر جائے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے ہر وار اور چال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔